فضائل حضرت سیدنا صدیق اکبر باز زبان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا السید بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو مدینے کی فضا میں رنج و غم کے آثار تھے۔ ہر شخص شدت غم سے نڈھال تھا، ہر آنکھ سے اشک رواں تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پر اسی طرح پریشانی کے آثار تھے جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت تھے۔ سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے اور کہنے لگے، آج کے دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق، اچھے محب، باعتماد رفیق اور محبوب خدا عز و جل کے رازداں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سب سے پہلے مومن، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، پختہ یقین رکھنے والے اور متقی پرہیزگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملات میں بہت زیادہ سخی اور اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت سب سے اچھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز خیر خواہی، دعوت تبلیغ کا طریقہ، شفقتیں اور عطائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین متین اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کے شایان شان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جزا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کو حق سچ جانا اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں آپ کو صدق کا لقب عطا فرمایا۔ فرمانے باری تعالی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت میں صدق به سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یا تمام مومنین ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے مزید فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت لوگوں نے بخل کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سخاوت کی۔ لوگوں نے مصائب و علام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے بہت زیادہ فیض یاب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی اسنین کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یار غار ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر سکینہ نازل فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق امین اور خلیفہ فی الدین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حق ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدوں سے جہاد کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ جب لوگوں میں اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلند رہے۔ لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب لوگوں میں کمزوری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تقویت بخشی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں سنبھالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے۔ منافقین و کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو ذلیل کیا، باغیوں پر خوب شدت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و منافقین کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے۔ لوگوں نے دینی امور میں سستی کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی دین پر عمل کیا۔ لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلن اعلان کلمہ حق کہا۔ جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان کے لیے منارہ نور ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا اور کامیاب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ذہین و فطن، اعلیٰ کردار کے مالک، سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت تھے۔ خدا عز و جل کی قسم، جب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر مشفق باغ کی طرح شفقتیں فرمائی۔ جس بوجھ سے وہ لوگ تھک کر نڈھال ہو گئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سہارا دیتے ہوئے وہ بوجھ اپنے کندھے پر لاد لیا۔ جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کے باغ دوڑ سنبھالی جس پر لوگ بے خبر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جانتے تھے، اور جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے کام لیا۔ جو چیز لوگ طلب کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما دیتے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے رہے اور کامیابی کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں ایسی کامیابیاں عطا ہوئیں جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لیے دردناک عذاب اور مومنوں کے لیے رحمت، شفقت اور محفوظ قرار تھے۔ خدا عز و جل کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے اور اپنے مقصود کو پا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کبھی غلط نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نڈر تھے، کبھی بھی نہ گھبراتے۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ تو آندیاں بگاڑ سکیں، نہ ہی سخت گرج والی بجلیاں متزلزل کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے حضور نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کے اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے، لیکن اللہ عز و جل کے دین کے معاملے میں بہت زیادہ قوی و مضبوط تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتے، لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی نظروں میں بھی بہت باعزت و باوقار تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کو عیب نہ لگایا، نہ کسی کی غیبت کی، اور نہ ہی کچھ کبھی لالچ کیا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر بہت زیادہ شفیق و مہربان تھے۔ کمزور و ناتوان لوگوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محبوب اور عزت والے ہوتے۔ اگر کسی مالدار اور طاقتور شخص پر ان کا حق ہوتا تو انہیں ضرور ان کا حق دلواتے۔ طاقت اور شیان و شوکت والوں سے جب تک لوگوں کا حق نہ لے لیتے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کمزور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امیر و غریب سب برابر تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقرب محبوب وہ تھا جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و سچائی کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اٹل ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط رائے کے مالک اور حلیم و بردبار تھے۔ خدا عز و جل کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے سبقت لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ آپ کو بہت عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ اے یار غار، آپ نے اس شان سے اپنی اصل و وطن کی طرف کوچ کیا کہ آپ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں اور آپ کی جدائی کا غم ساری دنیا کو رلا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ہر حال میں اپنے رب عز و جل کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ ہم ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرنے والے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کی جدائی کا غم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ آپ کی ذات اہل اسلام کے لیے عزت کا باعث بنی۔ آپ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا اور جائے پناہ تھے۔ اللہ عز و جل کی آپ کی آخری آرام گاہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں بنائی۔ اللہ عز و جل ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اچھا اجر عطا فرمائے اور ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے اور گمراہی سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا کلام خاموشی سنتے رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی تو لوگوں نے زاروں خطا رونا شروع کر دیا اور سب نے بائی یک زبان ہو کر کہا، اے حیدر کرار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ فرمایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔